ایک شخص کی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میں تو بہت بڑے ولی سے مل کر کے آ رہا ہوں، میں تو بہت بڑے ولی کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں بہت بڑے ولی سے مل کے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا وہ ولی ہے؟ وہ کہے کہ وہ تو 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی ولی ہی کر سکتا ہے۔ میں کہا دیکھو آپ کس سے مل کر آئے میں نہیں جانتا، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ 10 سال سے ایک جگہ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو 10 سال تو ایک اپاہج بھی ایک جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے، ایک اپاہج بھی 10 سال ایک جگہ پہ ہی بیٹھ سکتا ہے، تو یہ تو کوئی ولایت کی ہوئی نہیں۔ بولے نہیں وہاں تو جو گئے لوگ ہجوم در ہجوم ان کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ میں کہا اگر صرف ان کے بیٹھنے کی وجہ سے آ رہے ہیں تو وہ سب بیوقوف ہے، گدھے لوگ ہیں کہ بیٹھنے کی وجہ سے کیا ان کے پیر میں پرابلم ہے کیا، اس سے اچھا تو جو ہے چندہ کرا کے ان کے پیر کا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو بولے نہیں ان کے پیر سلامت ہے پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بولے یہ بیٹھنا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم بھی بیٹھ سکتے ہو، یہ بیٹھنا ہی ولایت ہے، اس بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھنا بہت بڑا عجب کا کام کر لیا۔ ارے باپ رے باپ، اگر ایسے یہ بیٹھ جانے اگر سب کچھ ہے تو بھیکاری روز آ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی ولی ہے، خالی بیٹھنے سے ہو جاتا۔ بولے نہیں وہ تو عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ ارے بھائی کیسا ہے بھائی وہ ولی کہ صرف ایک ٹائپ کی عبادت کر رہا ہے؟ اتنی صاف ٹائپ کی ویرائٹیز کی اللہ تعالیٰ نے عبادت دی ہے، ہر طریقے سے عبادت کرنا۔ کتنے انبیاء کرام ایسے آئے جو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہی رہ گئے اور بولے ختم سارا کام کر لیا۔ ارے انبیاء کی سنت پہ چلو، باہر نکلنا پڑے گا، سب آج جگہ آنا جانا پڑے گا، خالی بیٹھے بیٹھے ہی چل جائے گا؟ خالی بیٹھے بیٹھے ولی بیٹھے ایک جگہ پر اور بولے وہ کھول دیا، لوگ آ رہے ادھر جو ہے آ رہے ہیں وہاں کر کے وہ پیٹی لگی ہوئی ہے اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، لوگ زیارت پہ زیارت کر رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں تو لوگ ادھر جو ہے اب تو منتیں چالو ہے، یہ چالو گئی۔ بولے اتنے لوگ آ رہے، میں کہا سب مورخ ہے، سب بیوقوف ہے، گدھے ہیں، احمق ہیں، ایسا تو کوئی بھی ولی بن جائے گا، ایسا تو کوئی بھی ولی بن جائے گا، میں ایسے تو 10 ولی بنا دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ ارے ولایت ایک جگہ پہ بیٹھنے کو نہیں بولتے ہیں، وہ جگہ پہ بیٹھ گیا ایسا چٹکا کے اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اوپر سے یہ ہے کہ وہ دروازے کھول کے بیٹھ گیا ہے کہ آئے لوگ آ کے زیارت کریں۔ ارے ولی تو ولایت چھپاتا ہے، ایسے دروازے کھول کے کہاں بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ ہجوم در ہجوم اس کو دیکھنے کے لیے آئے؟ ہجوم زندہ ولی ہے۔ تو ولی کی پہچان جو ہے صرف بولے 10 سال کھڑے رہ گیا، 10 سال بیٹھے رہ گیا، 10 سال لیٹے رہ گیا، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی دلیل یہ ہے کہ وہ کتنا اپنے رب سے قریب ہے، اور وہ قریب ہے وہ اسی بات سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ آپ کو رب سے قریب کرنا کر دے۔ جو آپ کو رب سے قریب نہیں کر رہا ہے، رب سے قریب کرنے کا کام نہیں کر رہا ہے، تو کائی کا ولی ہے؟ پھر وہ کیسا ولی ہے؟ پھر کیسا ولی ہے؟ اب رہی مجذوب تو سمجھ میں آتا کیا ہے، وہ تو جذب میں ہی ہے، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مست ہے۔ بولے بیٹھے ہیں تو کیا ہو گیا، پیر کیا لونگے ہیں، لنگڑے ہیں، کیا ہے؟ اٹھو چلو پھرو ہر طریقے میں، خالی بیٹھنے میں کیوں دیکھنا اس کو، چلتے پھرتے ہر شے میں ہر طریقے سے اس کو دیکھنا۔ تو آج کے دور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ جو ہے ایسا سیدھا سیدھا چلتے رہتا ہے نا، وہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا نا، تو آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ 2 ہاتھ نیچے پیر اوپر کر کے چلتا ہے، تو سب لوگ دیکھنے لگتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، تو لوگ سمجھ رہے وہ اوٹ پٹانگ جو حرکتیں کر رہا ہے، لوگ سمجھتے وہ ولایت ہے۔ ارے وہ ولایت تھوڑی نہ ہے، ولی کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ منوانے کی کہ مجھ کو ولی مانو، میں ولی ہوں، ولی کو اس چیز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ ولی کو اپنے ولی ماننے کی، میرے کو ولی مانو، میرے کو ولی مانو، میرے کو ولی مانو، یہ فکر ہے تو تم شیطان ہو، ولی نہیں ہوں، ولی اللہ نہیں، ولی شیطان ہو۔ اس کو تو اس کی فکر ہی نہیں رہتی نا، ولی کو اس کی فکر ہی نہیں رہتی کہ بھائی ہاں میرے کو یہ ولی نہیں مان رہا ہے، میرے کو یہ ولی نہیں مان رہا ہے، میرے کو وہ ولی نہیں مان رہا ہے، ہاں میرے کو وہ یہ ولی نہیں مان رہا ہے، وہ یہ سب ٹینشن میں تھوڑی نہ رہتا۔ وہ ولی کو یہ فکر ہے، اگر کسی کو اگر وہ فکر ہے اور بول رہا ہے ولی ہے تو وہ ولی نہیں ہے، پھر ولی ہے تو شیطان کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا، اس کے نزدیک ایک ہی بات رہتی ہے، سارے جہاں کی نظروں سے میں گر گیا تو کیا اچھا ہوا کہ تیری نظر سے گرا نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ولی 10 سال تک بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایک ولی 10 سال تک بیٹھ بھی سکتا ہے، 10 سال تک کھڑے بھی رہ سکتا ہے، وہ الگ بات ہے،
لیکن کھڑے رہنا یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے، یہ بیٹھے رہنا یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے، اور صرف عبادت کرنا یہ بھی ولایت کی پہچان نہیں ہے۔ 10 سال تک عبادت کیا، ہاں تو شیطان تو کتنے سال تک عبادت کیا؟ یہ نہیں، ولایت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، مولا کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ اور آپ کیسے جان سکتے ہو وہ ولی ہے؟ تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آپ اس کو دیکھو گے آپ کو خدا یاد آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جب آپ سے بات کرے گا تو آپ کو خدا یاد آ جائے گا، جب آپ سے ملے گا، آپ جب اس کے پاس جانے لگو گے تو آپ کو یاد آنے لگے کہ رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچنا، کیا کرنا، اپنے آپ کو کیسے سنوارنا، آپ کو خود کو پہچان کے خدا کو کیسے پہچاننا، یہ راز و نیاز اس سے نکلیں گے۔ ورنہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف تھوپڑا دیکھ کر کے ہاں گورا چٹا ہے تو بہت بڑا ولی ہے، تو جتنے گورے ہیں، جتنے امریکن ہیں، جتنے لندن والے، پھر سب ولی، اور اگر کالا ولی ہے تو جتنے افریقن ہیں سب ولی۔ تو یہ کون سا پیمانہ ہے؟ گورا چٹا بولے ارے وہ گورا، وہ جتنا گورا تو آدمی تو یوں سے زیادہ گورا، جس کو کوڑ ہو جاتا ہے نا، کوڑی تو زیادہ گورا دکھتا ہے، ایک دم دودھ کے جیسا دکھنے لگتا ہے وہ، تو وہ بہت بڑا ولی ہو گیا کیا؟ ولی کی پہچان یہ نہیں ہے، ولی کی پہچان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا قریب ہے۔ اس لیے تو مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ہاں گورے بھی موجود ہے اور کالے بھی موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی آج کے بڑے سے بڑا ولی ان کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں تو آپ کا رنگ سیاہ تھا، آپ کا رنگ سیاہ تھا تو اس کا مطلب وہ ولی نہیں ہے، تو یہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ یہ ہمارے نزدیک پیمانہ یہ ہوگا کیا عجب کرتا ہے، کیا مشقتیں جھیلتا ہے، کیا پریشانیاں جھیلتا ہے، وہ بہت بڑا ولی، وہ بیٹھ گیا ہے ایک دم جو ہے پوری اپنی سب چمڑی لگا لیا ہے، بولے بہت بڑا ولی ہے۔ کیا ہے؟ تو بہت بڑا ولی تھوڑی نہ ہے، وہ کرتب باز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ کرتب باز ہے، وہ جتنا کرو کرتب ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اس کے جلووں میں ڈوب رہا ہے، اور جو ولی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو اس کی خوشبو کیسے آئے گی؟ آپ جو ہے جب اس کے پاس جاؤ گے، جب اس کی تعلیم و تربیت، اس کی باتیں سنو گے تو آپ بھی مولا کے قریب ہونے لگ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہو وہ ولی ہے، آپ جس کی سن رہے ہو وہ ولی ہے، آپ جس کے پاس بیٹھ رہے ہو اور آپ کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے قریب ہونے کا، آپ کے اندر مولا کو پانے کا، اس کے عشق میں ڈوبنے کا، اس کے جلووں میں ڈوبنے کا، اس کی عبادت میں ریاضت میں مست ہونے کا آپ کے دل میں جو کہ شوق پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ ولی کے پاس بیٹھے ہیں۔ ولی یہ تھوڑی نہ کہ یار کچھ بھی اٹھ پٹان کر لے، بولے وہ 50 سال سے یہ کام کر رہا ہے، تو پھر لوگ ایسے ہی چل دے رہے ہیں۔ بولے وہ اس کا بیٹا ہے، ارے تو بیٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ بولے وہ اس کا بیٹا ہے، ارے کسی کا بیٹا ہونا ولی تھوڑی نہ ہو جائے گا، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا ہے، ہاں اس سے تھوڑی نہ کوئی ولی ہو جائے گا، کسی کا بیٹا ہونے سے ولی نہیں ہو جاتا ہے۔ ولی ہوتا ہے مولا اپنے پروردگار عالم کی عشق و محبت میں خود کو فنا کر لینا، اپنے نبی کی محبت، عشق و محبت میں خود کو فنا کر لے، جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ ہو جائے، وہ ولی ہے۔ اب لیکن کیا ہے، ذرا سی کرتب دکھا دے، سرکس دکھا دے، شوبدہ بازی دکھا دے، تو پھر آپ بھاگ رہے کدھر ہو؟ تو ایسی جگہ پہ جاؤ گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایمان کا اسلام شوبدہ بازی، قصہ کہانی، افسانے کا نام نہیں ہے، اسلام حقیقت کا نام ہے، اور اللہ کا ولی آپ کو حقیقت سے آشنائی کراتا ہے۔ وہ ایسی حقیقت ہے جس کو پوری کائنات بھی مل کے جھٹلا نہیں سکتی، وہ ایسی حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ وہ حقیقت آشنائی کا اس کا کام کرانا لگا، حقیقت آشنائی عطا فرماتا ہے۔ ہاں تو ولی کی پہچان جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے یہ بناؤ۔ ہاں وہ کتنی نماز پڑھا، ہاں تو بریلویوں کو پوچھو تبلیغی بہت نماز پڑھتا ہے، کون سا مقام دیں گے اس کو؟ تو ایمان والا بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ ہاں بولے وہ شیعہ لوگ کو پوچھو رات بھر جو گئے، رات بھر عبادت کرے، تو وہ ان کی عبادتوں کو ماننے تیار نہیں ہے۔ ہاں تو پھر اصل میں عبادتوں سے لینا دینا تھوڑی نہ ہے، اصل سب سے بڑی چیز ایمان، ایمان سے جو قربت جو وہاں ملی ہے، مقام کیا ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے تو آپ باقی عمل کا کیا لینا دینا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے مولا کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ اگر مولا کی بارگاہ میں ابھی تم کفر میں ہو، مولا کے نزدیک ابھی کافر ہو، تو پھر تمہاری نمازیں کیا کام کی، تمہاری روزوں پہ روزے کیا کام کے، تمہارے حج پہ حج کیا کام کے، کوئی بھی کام کا نہیں۔ اور مولا کی بارگاہ میں تمہارا مقام ہے تو یہ سب کام کا ہے، تمہارا اٹھنا بھی کام کا ہے، بیٹھنا بھی کام کا ہے، چلنا بھی کام کا ہے، بولنا بھی کام کا ہے، سننا بھی کام کا ہے، دیکھنا بھی کام کا ہے۔ ہاں تو
تو ولی کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ عشق خدا میں، عشق اس کے رنگ میں اتنا رنگ جاتا ہے، اس کی عبادت کے اندر، ریاضت میں اتنا رنگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ ولی کی پہچان یہ ہے، اور وہ یہ کرتب بازی، شوبدہ بازی، یہ سب ولی کی پہچان نہیں ہے۔ مولا ہم کو جو ہے ولیوں کو، ولی صحیح ولیوں سے فیضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔